سالڈ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عام شخص اگر وجوہات کو پڑھے تو اسے واقع لگے اس مرد کی ڈیمانڈ جینون ہے اور اسے سرٹیفکیٹ لازمی ملنا چاہیے سیکنڈ میرج کرنے کا۔ تو وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس مرد کی پہلی بیوی باج ہو، وہ اولاد نہ پیدا کر سکتی ہو۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی مرد کی بیوی ہمیشہ مائکے میں روٹ کر بیٹھ جاتی ہے، اس کے بار بار منانے کے باوجود وہ واپس آ کر گھر میں آباد نہ ہوتی ہو۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بٹا سٹا کی شادی ہو اور اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے تو دوسری سائڈ پہ اس کی بہن کو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی فیملی ٹریڈیشن ہو کہ اس کے باپ دادا نے دو دو تین تین شادیاں کی ہوں اور وہ کثرت اولاد کی وجہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی پہلی بیوی میڈیکلی طور پر انفٹ ہو اور میٹریمونیل افیئر سر انجام نہ دے سکتی ہو۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس ریسورسز وسائل بہت زیادہ ہوں اور وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہا ہو۔ جب یہ اپلیکیشن آربیٹریشن کونسل میں دی جاتی ہے تو وہ آربیٹریشن کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کو اور لڑکے کے گھر والوں کو بلاتا ہے اور ان دونوں کی گفت و شنید سنتا ہے۔ اگر اسے لگے کہ مرد کی ڈیمانڈ جینون ہے تو سیکنڈ میرج کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ یونین کونسل کا چیئرمین جو ہوتا ہے آربیٹریشن کونسل کا، وہ سیکنڈ میرج کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا اور اس کی اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر مرد کے پاس ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس ریویژن فائل کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ وہ فیصلے کے 30 دن کے اندر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس ریویژن فائل کرے تو پھر ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہوتا ہے وہ سن کر اگر اسے لگے کہ واقعی ڈیمانڈ جینون ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب۔ اگر مرد اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر یا آربیٹریشن کونسل سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر سیکنڈ میرج کرتا ہے تو قانون اس کے لیے کیا سزا دیتا ہے؟ تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا سیکشن 5 کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر یا آربیٹریشن کونسل سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر سیکنڈ میرج کرتا ہے تو فوری طور پر اسے اپنی پہلی بیوی کا حق مہر چاہے وہ معجل ہو چاہے غیر معجل ہو فوری طور پر دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کی پہلی بیوی کورٹ کے ذریعے اپنا حق مہر لے سکتی ہے۔ سیکنڈ ریمیڈی جو پہلی بیوی کے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرے کہ بھائی اس کے ہسبینڈ نے آربیٹریشن کونسل سے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر سیکنڈ میرج کی ہے اور اگر اس کی پہلی بیوی مجسٹریٹ کے پاس پروف کر دیتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج وداؤٹ پرمیشن کی ہے تو مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ اس مرد کو 1 سال تک سمپل امپریزنمنٹ کی سزا دے سکتا ہے اور 5,000 تک جرمانہ دے سکتا ہے۔ اور لیکن اگر وہ خاتون پنجاب کی ہو تو مجسٹریٹ 5 لاکھ تک جرمانے کا آرڈر بھی کر سکتا ہے یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی دے سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ اگر مرد اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر یا آربیٹریشن کونسل سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر سیکنڈ میرج کرتا ہے اور اسے سزا بھی ہو جاتی ہے تو اس کی جو دوسری شادی ہوتی ہے، اس کا جو دوسرا نکاح ہوتا ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کا نکاح نامہ سیکنڈ جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ جب رجسٹر نہیں ہوگا تو کوئی مسائل پیدا ہوں گے، کل اس میں جو بچے ہوں گے اس کا بے فاہمی نہیں بنے گا اور نادرا میں اس کا نکاح نامہ رجسٹر بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے پاکستانی لاء کی خلاف ورزی کی ہے تو اتنا اس کے لیے بنتا ہے۔ پھر اب آتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے یہ اسلام کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ اپنی پسند کی 2 یا 3 یا 4 لڑکیوں سے شادی کرو اور لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر آپ انصاف نہیں کر
ہے کہ جو پاکستانی